ایک ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، فردی اول سے لے کے فردی آخر تک ایک ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر. انج نہیں یار کوئی ٹھنڈ نہیں ہے، اپنی چادرہ جو ہاتھ باہر کٹو نعرہ تکبیر. ساری محفل میں تانوں نہیں چھیڑیا نہ میں تانوں کیا کہ ہاتھ چکو ہون چکنے ہیں اپنے جاگے دا ثبوت ہے. نعرہ تکبیر دونے ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. میرے ہاتھ نہیں چکے نے پہلے تو انہوں ایک گل دسو، میرے پیو دا نعرہ لگ رہا ہے، میرے دادے دا لگ رہا ہے، تواڈے خاندان جو کسے دا نعرہ لگ رہا ہے؟ نعرہ رسول اللہ دا لگ رہا ہے. ہاتھ چکو لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے. آقا کی ناموس پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت، اور اے محفل پاک بابا جی قبلہ امیر المجاہدین انہاں دے عرس دے حوالے دے نال بھی ہے کہ انہاں دی شان دے وچ ایک شعر پڑھ کے لاما صاحب دے مائک حوالے کہ مت سمجھے دور حاضر دے، مت سمجھے دور حاضر دے. ایک فرد نو رضوی آندے نے جو درد ہے پوری امت دا، اس درد نو رضوی آندے نے. ساڈی راز کرونے اولا دی بچی گرد نو رضوی آندے نے. او جدی پوسٹ تے آئیڈیاں بند ہومن اس مرد نو رضوی آندے. بلا تخیر خطاب کے لئے دعوت دیتا ہوں حضرت علامہ مولانا قاری محمد نوید عطاری رضوی صاحب وہ آئیں اور آ کر خطاب کر کے ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرمائیں. الحمدللہ الحمدللہ الذی وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعة فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت أنفسهم وظنوا لا ملجأ من الله إلا عليه ثم رحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في مقام الآخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إني رأيت البارحة عجبا ورأيت رجلا من أمتي يزحف على الصراط مرة فجاءته صلاته علي فأخذت بيده فأقامته على الصراط حتى جاوز أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الصناع كما كان حقه بعد خدا. بزرگ توئیں قصہ مختصر.
کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے، آئیے مل کر اپنے کریم آقا نبی دو عالم رحمت عالم سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مل کر درود و سلام نذرانے پیش کرتے ہیں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین، وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ میرے دوستوں، الحمدللہ عز و جل میں نے آپ احباب کے سامنے خالق حقیقی کی لالہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے دو مختصر سے حصوں کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سب سے پہلے خالق حقیقی کی بارگاہ میں یہ دعا کروں گا کہ رب عز و جل مجھے حق بیان کرنے، آپ تمام احباب کو حق سننے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور خالق حقیقی اپنی ہم سب کو اور ہم سب کے گھر والوں کو اپنی اور اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے در کی بادب حاضری نصیب فرمائے۔ میرے دوستوں، آپ احباب کے سامنے چند منٹ گفتگو کروں گا، اور گفتگو کا آغاز اپنے کریم آقا علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ عز و جل جو آیہ مبارکہ میں نے آپ احباب کے سامنے پڑھی ہیں ان آیہ مبارکہ کا ترجمہ اور ان کے حوالے سے گفتگو سنتے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام میں نے پچھلی رات عجیب واقعہ دیکھا۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ میرے قریب آقا نبی دو عالم رحمت عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ انی رأیتو، بے شک میں نے دیکھا، البارحہ گزشتہ رات، عجبا ایک عجیب واقعہ، وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِّنْ أُمَّتِي، میں نے اپنی امت کا ایک مرد دیکھا، میں نے اپنی امت کا ایک مرد دیکھا، يَزْحَفُ عَلَى الصِّرَاطِ مَرَّةً، کہ وہ پل صراط سے کبھی گھسٹ کر گزر رہا ہے، وَيَجْسُو مَرَّةً، اور کبھی گھٹنوں علیہ، اب وہ گھسٹ کے گھٹنوں کے بل چل رہا ہے، یہاں تک کیا ہوا کہ اس کا وہ درود جو اس نے دنیا میں مجھ پہ ایک مرتبہ پڑھا تھا، فجاءتہ صلاتہ علیہ، وہ درود جو اس نے مجھ پر ایک مرتبہ پڑھا تھا، فأخذت بیدہ، اس نے اس کے ہاتھوں کو پکڑ لیا، اور پھر کیا کیا؟ فَأَقَامَتْهُ عَلَى الصِّرَاطِ، اور اس نے اسے پل صراط پر کھڑا کر دیا، حَتَّى جَاوَزْ، یہاں تک کہ اس نے پل صراط کو پار کر لیا۔ اب یہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، کام آ گیا۔ یہ آپ احباب کو بار بار کھا جائے، وجہ یہی ہے کہ ہم جتنا زیادہ کریم آقا علیہ السلام پر درود پاک پڑھیں گے، رب تعالیٰ کی اتنی ہی رحمت۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین، وعلى آلك واصحابك یا سیدی یا خاتم النبیین۔ میرے دوستوں، الحمدللہ عز و جل میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے دو حصوں کی تلاوت کی ہے۔
دوسرا حصہ جو میں نے پڑھا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ نہایت ہی مشہور و معروف آیہ مبارکہ ہے۔ آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ ہم نے کیا بنا کے بھیجا ہے؟ تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اب یہ آیہ مبارکہ کا حصہ تو مجھے بھی یاد ہے، بچوں کو یاد ہے۔ اب دوسری جو میں نے آیہ مبارکہ جو 2 میں نے تلاوت کی ہیں، یہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ التوبہ کی 2 آیہ مبارکہ ہیں۔ ایک آیہ مبارکہ نمبر جو ہے یہ 117 اور 118، تاکہ آپ احباب پر تشریف لے کر آئے ہیں، میں آپ احباب کو چند باتیں یہاں سے سمجھا کر بھیجوں۔ اب یہ 2 آیہ مبارکہ ہیں۔ دیکھیں، رحمت پر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گفتگو کرنا شروع کر دوں تو میں آدھا گھنٹہ وقت گزرتے پتہ نہیں چلے گا اور رحمت پر گفتگو ہوتی رہے گی، لیکن آئیے اکثر و بیشتر آپ احباب گفتگو سنتے رہتے ہیں۔ اب میں آپ احباب کی توجہ ایک واقعے کی طرف لے کر جاتا ہوں۔ خالق حقیقی ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ بے شک اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوئیں ان غیب کی خبریں بتانے والے نبی اور ان مہاجرین اور ان انصار پر جنہوں نے مشکل کی گھڑی میں ان کا ساتھ دیا، بعد اس کے کہ قریب تھا کہ ان میں کچھ لوگ کے دل پھر جائیں، پھر ان پر رحمت متوجہ ہوا، بے شک وہ ان پر نہایت مہربان رحم والا ہے۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور ان پر 3 جو موقوف رکھے گئے تھے، حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ، یہاں تک کہ جب زمین اتنی وسیع ہو کر ان پر تنگ ہو گئی، بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، اور وہ اپنی جان سے تنگ آ گئے، وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، اور انہیں یقین ہوا کہ اللہ سے پناہ نہیں مگر اسی کے پاس، ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا، پھر ان کی توبہ قبول کی تائب رہیں، ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ عز و جل توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے۔ اب یہ تو تھا ترجمہ۔ اب آپ احباب سوچ رہے ہوں گے کہ قاری صاحب نے یہ نہ جانے کون سی آیہ مبارکہ یہ کیا ترجمہ ہمارے سامنے بیان کر دیا، تو میں آپ احباب کو اب سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ 2 آیہ مبارکہ غزوہ تبوک کے موقع پر نازل ہوئی ہیں۔ یہ آیہ مبارکہ کب نازل ہوئیں؟ غزوہ تبوک۔ غزوہ تبوک کا مشہور و معروف واقعہ، شاید آپ کہیں گے کہ یہ غزوہ تبوک کا سب کون سا ہے، تو میں آپ احباب کو بتاتا ہوں۔ یہ وہی غزوہ ہے جس غزوے میں میرے کریم آقا نبی دو عالم رحمت عالم سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یار غار نے اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کر بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کر دیا۔ اس غزوے کا نام کیا ہے؟ غزوہ تبوک۔ یہ وہی غزوہ ہے کہ جس غزوے کے اندر میرے کریم آقا نبی دو عالم رحمت عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا مال جمع کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کرتے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام سوال کرتے ہیں، اے میرے یار بتا گھر میں کیا چھوڑ کر آیا؟ اے میرے یار بتا تو صحیح، تو اتنا مال اکٹھا کر کے لے آیا ہے، بتا گھر میں کیا چھوڑ کر آیا ہے؟ یار غار فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غار اپنے گھر میں رب اور رب کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں، ان کی یادوں کو چھوڑ کر آیا ہوں، ان کی محبت کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ یہ وہی غزوہ ہے جس غزوے کے اندر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ غزوہ ہے کہ جس غزوے کے اندر مسلمانوں کا حال یہ تھا
کہ ایک کھجور پر کئی دن کئی صحابہ کرام علیہم الرضوان اپنے زندگی کے دن بسر کیا کرتے تھے۔ یہ وہ غزوہ ہے جس غزوے کے اندر میرے کریم آقا نبی عالم رحمت عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سفر کر رہے ہیں۔ ایک سواری ہے، 10 صحابہ کے لیے ایک سواری کافی تھی۔ یہ وہ غزوہ ہے۔ آج دیکھیں، آج ہم یہ کہتے ہیں کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ دین پہ چلنا کیا ہے؟ بڑا مشکل ہے۔ کسی سے کہا جائے نا کہ نماز پڑھیں، وہ کہے گا کہ سب نماز 5 وقت کی فجر کے ٹائم اٹھنا بڑا مشکل ہے، ظہر کا وقت بڑا مشکل ہے، رات کو سو جاتے ہیں، عصر کے ٹائم یہ بہانہ یہ بہانہ یہ بہانہ، کیا دین پہ بڑا چلنا مشکل ہے؟ میرے دوستوں ذرا سوچیں تو صحیح۔ آج میں آپ احباب کو جس عنوان کی طرف لے کر جا رہا ہوں، آج ہم اپنے کریم آقا علیہ السلام کی رحمت پر ہمیں بھروسہ ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ہم رحمت کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے کریم آقا علیہ السلام کی غیرت کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں۔ آج ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ غیرت نام کی کیا چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ اپنے محبوب کو غیرت عطا فرمائی ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو کچھ عطا فرمایا ہے، رب تعالیٰ نے سب کی کثرت عطا فرمائی ہے۔ آج دیکھیں، اب یہ جو میں نے آیہ مبارکہ جو پڑھی ہے، میں آپ احباب کو اس کی طرف لے کر جاتا ہوں۔ اب جب یہ واقعہ پیش آیا نا، تو میرے کریم آقا نبی عالم رحمت عالم سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان، ان میں سے 3 جو مشہور معروف صحابہ کرام جو بغیر کسی عذر کے، منافقین کی کئی تعداد تھی، وہ غزوہ تبوک کے اندر نہیں گئے، لیکن 3 صحابہ کرام علیہم رضوان، حضرت سیدنا کعب بن مالک، حلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی، یہ 3 صحابہ کرام علیہم الرضوان اس غزوے کے اندر شریک نہیں ہو سکے۔ انہوں نے اس غزوے کے اندر شرکت نہیں فرمائی۔ اب کیا ہوا؟ وقت گزرتا گیا۔ کیا ہوا؟ وقت گزرتا گیا۔ میرے کریم آقا نبی عالم رحمت عالم سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لے آئے۔ اب کعب بن مالک، حلال بن امیہ، مرارہ بن ربیعہ، میرے کریم آقا نبی عالم رحمت عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے۔ منافقین بھی آ رہے ہیں، منافقین بھی آ رہے ہیں۔ آ کر منافقین بہانہ بناتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا یہ بہانہ تھا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ٹھیک ہے جاؤ۔ کوئی آتا ہے، کوئی عذر بیان کرتا ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ٹھیک ہے جاؤ، سب کو جانے کا حکم دیتے ہیں۔ اب باری آ جاتی ہے کعب بن مالک کی، حلال بن امیہ کی اور مرارہ بن ربیعہ کی۔ اب ان تینوں کی باری آتی ہے۔ جب یہ تینوں بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں، کعب بن مالک کہتے ہیں، کیونکہ ایمان والے تھے نا، انہیں پتا تھا کہ یہ وہ نبی ہے جو دل کا حال بھی جانتا ہے۔ منافق تھے نا، منافق نے کیا کہا کہ انہیں کیا پتا ہمارے دل میں کیا ہے، ہم ان سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا تم منافق ہو، جاؤ جاؤ جاؤ۔ جب کعب بن مالک کی آئی باری، حلال بن امیہ کی باری آئی، مرارہ بن ربیعہ کی باری آئی، میرے کریم آقا علیہ السلام نے رخ والضحیٰ ان صحابہ سے پھیر دیا۔ رخ والضحیٰ ان صحابہ سے پھر گیا۔ میرے دوستوں، یہ وہ رخ ہے کہ جہاں یہ رخ ہوتا ہے وہیں رب کی رحمتیں برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ وہ رخ ہے، کیونکہ میرے کریم آقا علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ یہ ذات وہ ذات ہے
کہ جہاں جہاں میرے کریم آقا علیہ السلام تشریف لے کر جاتے ہیں. میں نے کل سے عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول میں نے رات کو محفل میں بیان کیا کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے. آپ جواب عطا فرماتے ہیں کہ جب تک میرے آقا مکے میں تھے مکہ افضل تھا، جب مدینے میں گئے مدینہ افضل ہو گیا. کیونکہ یہ جہاں جہاں گئے ان کا رخ جدر جدر پھرتا گیا، رب کی رحمت وہیں وہیں جاتی رہی. اب آپ کہیں گے کر صاحب یہ کیسے؟ ارے خدا کے بندوں، میرے کریم آقا علیہ السلام کا رخ والضحیٰ تو وہ چہرہ ہے کہ جب یہ چہرہ پھرتا ہے رب تعالیٰ قبلہ ہی تبدیل فرما دیتا ہے. یہ چہرہ جہاں جاتا ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولیجنک قبلۃ ترضاها. رب تعالیٰ یہ نہیں فرماتا ہے محبوب مسجد حرام کی طرف منہ کر میں قبلہ اسے بنا دوں. فرمایا نہیں نہیں ترضاها، اے میرے محبوب تیرا جدھر جی کرتا ہے جہاں تیرا چہرہ ہوگا میں اسے ہی قبلہ بنا دوں گا. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا غوث یا سیدی الحضرت کیا فرما رہے ہیں؟ نعمتیں بانٹتا جس سمت یہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا. انہیں جانا انہیں مانا. کس کس کا عقیدہ ہے یہ؟ انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اب کیا ہوا؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے 3 صحابہ کرام علیہم رضوان سے اپنا رخ والضحیٰ پھیر لیا. کون کون سے؟ کعب بن مالک سے، کعب بن مالک، حلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیعہ سے. یہ تینوں سے پھیر لیا. میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، تم نے یہ جو گناہ کیا ہے، تم نے میری نافرمانی کی ہے، تمہیں اس کی سزا مل کے رہے گی. اب دیکھیں رحمت جو ہے نا یہ سب کے لیے ہوتی ہے. رحمت کس کے لیے ہے؟ سب کے لیے ہے. لیکن غیرت اپنوں کے لیے ہوتی ہے. رحمت کس کے لیے ہوتی ہے؟ سب کے لیے. اور غیرت کس کے لیے ہوتی ہے؟ اپنوں کے لیے. میرے خیال میری بات کی سمجھ نہیں آئی ہے آپ کو، میں سمجھا دیتا ہوں. بیٹھے یہاں پر سمجھانے کے لیے ہیں. دیکھیں منافق آیا، اس نے بہانہ لگایا. میرے کریم آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جا. کیوں؟ کیونکہ تو اپنا نہیں ہے، تو اپنا نہیں ہے. اور جب ان کی باری آئی فرمایا تم اپنے تھے. رحمت سب کے لیے ہے، غیرت اپنوں کے لیے ہوتی ہے. ایک اور مثال دوں. دیکھیں ایک شخص، کسی کا بیٹا، اللہ تعالیٰ سب کے بیٹوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ کے اللہ تعالیٰ نے ہدایت نصیب فرمائے. بتائیں کسی کا لڑکا اگر کسی بازار میں چوری کرتا ہوا پکڑا جائے، وہاں پر ہجوم لگ جائے، لوگ اسے پکڑ لیں. اب اگر کوئی غیر ہو تو میری نگاہ پڑے گی تو میں کیا کہوں گا؟ یار چھوڑ دو اس پر، مجھے رحم آ جائے گا. لیکن میری غیرت جو ہے وہ اندر سے گوارا وہ نہیں ابھرے گی. وہ غیرت کہے گی کہ ٹھیک ہے یار کوئی بھی تھا، کون ہے، چھوڑو اس کو، رہنے دو. لیکن اگر میرا اپنا بیٹا ہوگا تو پھر میرے دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ غیر تھا تو دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہی ہوگی جو اپنے بیٹے کے سامنے ہوگی؟ نہیں. جب غیر تھا کیفیت اور ہوگی، جب اپنا بیٹا آ گیا اب غیرت آئے گی کہ یار میرے بیٹے نے یہ کام کیا ہے. تو میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب یہ جو تینوں ہیں، کعب بن مالک اور اپنا مرارہ بن ربیعہ اور حلال بن امیہ جو ہے، اب یہ تینوں جو ہیں، اب ان سے کوئی بھی سلام تک نہیں لے گا. سلام تک نہیں لے گا. سلام لینے سے بھی میرے کریم آقا علیہ السلام نے کیا فرما دیا؟ منع فرما دیا کہ کوئی سلام بھی نہیں لے گا. یہاں تک کہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرما دیا کہ تم اپنی ازواج کے قریب بھی نہیں جاؤ گے. کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر گیا
تو میری زوجہ جو میری بیوی ہے وہ چادر اوڑھ کر میرے گھر کو چھوڑ کر جا رہی تھی. میں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ بتا تو کہاں جا رہی ہے؟ اس نے کہا کہ اے کعب بن مالک، جب رسول اللہ کا حکم آ گیا ہے اب مجھے تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں تم سے بات کرنا گوارا نہیں کرتی ہوں. کعب بن مالک کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہمارے لیے زمین تنگ ہو گئی. ہمارے لیے کیا ہوگی؟ زمین تنگ ہو گئی. کیوں؟ کہ رخ وقت دہا ہم سے پھر گیا. میرے کریم آقا علیہ السلام ہم سے ناراض ہو گئے. میرے کریم آقا علیہ السلام نے ہم سے ناراضگی کا اظہار کیا. کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں ایک روز اپنے چچا زاد بھائی حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے نام سنا ہوگا، مشہور و معروف صحابی ہے ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کہتے ہیں کہ ایک دن وہ اپنے باغ کے اندر، کھجوروں کا باغ تھا، اس میں پانی لگا رہے تھے. میں دیوار سے اوپر چڑھا، میں نے جا کر انہیں کہا السلام علیکم ابو قتادہ. اب یہ ابو قتادہ اور حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کعب بن مالک کی بہت گہری دوستی تھی، بڑا گہرا جرانہ تھا، بڑا ہی گہرا جرانہ تھا. چچا زاد بھائی بھی تھے، بڑا جرانہ بھی تھا. لیکن کیا ہوا؟ اب ابو قتادہ کو سلام کر رہے ہیں، ابو قتادہ نے جواب ہی نہیں دیا. کعب بن مالک کہتے ہیں کہ ابو قتادہ تم جانتے ہو کہ ہم اپنے قریب آقا نبی دو عالم رحمت عالم سرور کونین سے کتنی محبت کرتے ہیں، تمہیں پتا ہے. ابو قتادہ جواب ہی نہیں دیتے ہیں. کعب بن مالک کہتے ہیں میں نے 3 مرتبہ کہا. میں نے کتنی مرتبہ کہا؟ 3 مرتبہ کہا کہ ابو قتادہ میری بات کا جواب تو دے دو، یہ تو بتا دو کہ ہم اپنے محبوب سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. ابو قتادہ نے 3ری مرتبہ کہا واللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے، ہمیں نہیں پتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اب فرمان رسول اللہ کا آ گیا ہے، اب کوئی دوستی نہیں. بیوی نہیں دیکھ رہی اپنے خاوند کی طرف. یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے کہ بیوی اپنے خاوند کا گھر چھوڑ کر جا رہی ہے، اپنے خاوند سے بات تک نہیں کر رہی ہے. یہ کیا ہے؟ انہیں بتایا گیا ہے کہ تم نے اپنے کریم آقا علیہ السلام کی اطاعت کس طرح کرنی ہے. آج دیکھیں اب کعب بن مالک نے کیا کیا تھا کہ ایک غزوہ تبوک کے اندر نہیں گئے، غزوہ احد کے اندر گئے، غزوہ بدر کے اندر، دیگر غزووں کے اندر شرکت کرتے رہے، صرف ایک غزوے کے اندر شرکت نہیں کی. لیکن میرے کریم آقا علیہ السلام کی غیرت، کیا کعب تو نے میری بات کو نہیں مانا، تم نے میری نافرمانی کی ہے. میرے دوستوں اگر سیدنا کعب بن مالک ایک غزوے کے اندر نہیں جاتے ہیں، میرے کریم آقا علیہ السلام ناراض ہو جاتے ہیں. بتائیں ہم نہ جانے دن میں کتنی مرتبہ اپنے کریم آقا علیہ السلام کے فرمانات کو پیچھے رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں. کبھی ہم نے سوچا، کبھی ہمارے دل و دماغ کے اندر یہ بات آئی، کبھی ہم نے یہ فکر کی کہ اگر یہ رخ والضحا قبر کے اندر میرے کریم آقا علیہ السلام نے اگر ہم سے اپنا رخ والضحا پھیر لیا، کیا امتی بتا تیرے لیے تو زندگی میں سارے معاملات اہم تھے، ساری باتوں کی اہمیت تھی. اگر اہمیت نہیں تھی تو میرے احکامات کی، میرے فرمانات کی اہمیت نہیں تھی. بتا تو زندگی کو کیسے بسر کر آیا ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام کی ذات کے وہ غیرت کے معاملے میں نے پہلے بتایا کہ رب تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ رب نے اپنے محبوب کو غیرت عطا فرمائی ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام رحمت والے ہیں نا. ایک مرتبہ کیا ہوا، میرے کریم آقا نبی دو عالم رحمت عالم سرور کونین صلی اللہ تعالی وسلم اپنی لاڈلی شہزادی سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں تشریف لے کر آئے. کون زہرا؟ جس کا بابا نبیوں کا سردار ہے. کون زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا خامد ولیوں. کون زہرا جو خود جنتی عورتوں کی سردار ہے، جن کے شہزادے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. میرے کریم آقا علیہ السلام جب بھی سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی محبت فرمایا کرتے. جب کسی سفر پر جاتے در زہرا سے ہو کر جاتے، جب آتے پھر بھی بیٹی کے پاس ہو کر آتے. اتنی محبت. لیکن کیا ہوا، ایک دن میرے کریم آقا علیہ السلام تشریف لے کر آئے تو سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
اپنے بازوؤں کے اندر سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے۔ کیا پہنا ہوا تھا؟ سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے۔ اب کیا ہوا کہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے جب اپنی شہزادی کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن دیکھے تو میرے کریم آقا علیہ السلام کے چہرے پر ناراضگی کے اظہار جو آثار ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام اپنی شہزادی کو چھوڑ کر اس گھر سے باہر تشریف لے کر گئے۔ اب میرے دوستوں ذرا ایمان سے بتائیے گا، سب کو مسئلہ پتا ہے کہ عورتوں کے لیے سونا کیا ہے؟ وہ حلال ہے۔ عورتوں کے لیے سونا کیا ہے؟ وہ حلال ہے، مرد کے لیے حرام ہے۔ اب سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سونا پہنا ہوا ہے، لیکن میرے کریم آقا علیہ السلام کی شہزادی نے جب رخ والضحیٰ کو دیکھا کہ میرے بابا جان مجھ سے ناراض ہو کر آپ کے چہرے پر ناراضگی کا جو ہے نا وہ آثار نظر آ رہے ہیں، میرے کریم آقا علیہ السلام باہر تشریف لے کر گئے۔ سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کنگن اتارے، اپنی خادموں کو دیے اور کہا اسے بازار میں جا کر صدقہ خیرات کر دو، اسے بازار میں جا کر کیا کر دو؟ صدقہ خیرات کر دو۔ کچھ وقت کے بعد میرے کریم آقا علیہ السلام دوبارہ تشریف لے کر آئے، اپنی بیٹی کے ہاتھوں میں کنگن کو نہیں دیکھا، سونے کا زیور نہیں دیکھا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ اے میری لاڈلی بتا وہ سونے کے کنگن کہاں ہیں؟ تو سونے کے کنگن کہاں ہیں؟ سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب عطا فرماتی ہیں کہ میرے بابا جان آپ کے چہرے پر ناراضگی کے آثار تھے، میں نے انہیں صدقہ خیرات کر دیا، میں نے اسے صدقہ خیرات کر دیا ہے۔ اب دیکھیں یہ کریم آقا علیہ السلام کا یہ ناراضگی کا اظہار کس کے ساتھ؟ اپنی بیٹی کے ساتھ۔ کیوں؟ فرمایا کہ اے فاطمہ رب تعالیٰ نے ہمیں دنیا کی نعمتوں کے لیے نہیں، رب تعالیٰ نے لیکن کیوں؟ جس سے جتنی محبت ہوتی ہے اس کے لیے غیرت بھی اتنی ہی ہوتی ہے۔ اب ہم کریم آقا علیہ السلام کے امتی ہیں، صرف آپ احباب کو اب یہ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار والذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ، یہ ساعہ عسرت غزوہ تبوک کو کہا جاتا ہے، من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف الرحیم وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا۔ اب ثلاثہ کس کو کہتے ہیں؟ تین کو۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ جو تین پیچھے بچ گئے تھے، وہ جو تین پیچھے بچ گئے تھے، میں نے ان تینوں کا واقعہ آپ احباب کو بتا دیا ہے۔ فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ، ان کے لیے زمین تنگ ہو گئی، ان کے لیے زمین کیا ہو گئی؟ تنگ ہو گئی۔ فرمایا وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، صرف زمین ہی تنگ نہیں ہوئی، ان کا اپنے اوپر جینا وہ بھی تنگ ہو گیا۔ پھر رب تعالیٰ نے کیا کیا؟ فرمایا وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ، پھر رب تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ جب رب تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا تو پھر حضرت سیدنا کعب بن مالک کو ہیں، جب آپ کو یہ خبر ملی کہ میرے کریم آقا علیہ السلام ہم سے راضی ہو گئے ہیں، آپ کے پاس جتنا مال تھا آپ نے خوشی کے اندر سب کا سب صدقہ خیرات فرما دیا۔ تو میرے دوستو ہم نے اپنے کریم آقا علیہ السلام کی رحمت پر امید رکھنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ جو غیرت ہے کہ ہم کریم آقا علیہ السلام کی امتی ہیں، ہمیں اپنی زندگی کو کس طرح بسر کرنا ہے یہ ہمیں ہمارے کریم آقا علیہ السلام نے بتا دیا ہے۔ رب تعالی ہم سب کو اپنے کریم آقا علیہ السلام سے سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ اور میرے دوستوں اس بات کو ہلکا نہ لیا کریں، اس بات کو ہلکا نہ لیا کریں کہ ہم سے کریم آقا علیہ السلام کی کوئی نافرمانی ہو گئی تو کچھ نہیں ہوگا۔ نہیں میرے دوستوں، خالق کی ارشاد فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ بے شک وہ لوگ یؤذون اللہ ورسولہ، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچائی ہے، تکلیف پہنچائی ہے، فرمایا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے، ان میں آخرت کے لیے بھی لعنت ہے۔
اب ہم اپنے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یا رب تعالیٰ کی ذات کو تکلیف کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ ہم کیسے تکلیف دے سکتے ہیں؟ میرے دوستوں، وہ تکلیف کیسی تکلیف ہے؟ جب ہم نافرمانی کرتے ہیں تو وہ رب کو بھی اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی در حقیقت ایذا پہنچ رہی ہوتی ہے۔ میرے دوستوں، ذرا ایمان سے بتائیں، اگر میرا بیٹا، میری اولاد میری بات نہ مانے، نافرمانی کرے، اگر بیٹا نافرمانی کرے، بتائیں باپ کو ناگوار گزرتا ہے یا نہیں گزرتا؟ باپ کو تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ اسے دکھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اسے تکلیف پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی ہے کہ میرا بیٹا ہو کر میری بات کو نہیں مان رہا ہے، میری نافرمانی کر رہا ہے؟ تو میرے دوستو، جب ہم رب تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اور رب عز و جل کی نافرمانی کرتے ہیں تو میرے نعرہ دوستو، تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، کملی والا گیا۔ خالق حقیقی کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جس نے رب تعالیٰ اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا پہنچائی ہے، تکلیف پہنچائی ہے۔ میں نے دنیا کی مثال ابھی آپ احباب کے سامنے دی کہ جب باپ کی نافرمانی ہوتی ہے، باپ کو تکلیف پہنچتی ہے، تو میرے دوستوں ذرا سوچیں تو صحیح کہ وہ کریم آقا نبی دو عالم رحمت عالم سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ جو رات کو جاگ جاگ کر ہم گناہگاروں کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، جو نبی علیہ السلام راتوں کو جاگ جاگ کر ہم گناہگاروں کے حق میں دعائیں کرتے ہیں، جب گنبد خضرا میں میرے کریم آقا نبی دو عالم رحمت عالم سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ نظارہ دیکھتے ہوں گے کہ میں تو اپنے امتی کے لیے راتوں کو جاگ جاگ کر دعا کرتا ہوں اور میرا امتی میرے حکم کے مطابق فجر کی نماز میں اٹھنا بھی گوارا نہیں کرتا ہے۔ بتائے میرے کریم آقا علیہ السلام کے قلب اطہر پر کیا گزرتی ہوگی؟ میرے کریم آقا علیہ السلام، میں نے کعب بن مالک کا واقعہ سنایا کہ کعب بن مالک نے ایک غزوے کے اندر شرکت نہیں کی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کو اتنا رنج ہوا، میرے کریم آقا علیہ السلام اتنے ناراض ہوئے کہ کعب بن مالک یہ تم نے کیا کیا ہے؟ حالانکہ دیگر غزوات کے اندر شرکت کی گئے، ایک میں نہیں کر سکے۔ فرمایا تم نے کیوں نہیں کی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ کعب بن مالک اپنے تھے، اور ناراضگی کن سے ہوتی ہے؟ اپنوں سے ہوتی ہے۔ درد کس کی بات کا ہوتا ہے؟ اپنوں کی بات کا ہوتا ہے۔ جب کوئی اپنا بات نہیں نہ مانتا، اب رب تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرماتی، ہم ایمان والے ہو گئے، اب ہم کفار سے جدا ہو گئے، تو ہمیں رب تعالیٰ اور اس کے محبوب علیہ السلام کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ یہی سبق ہے، یہی درس ہے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سب کو اپنی اور اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ رب تعالیٰ اس بابرکت محفل پاک کے صدقے ہم سب کو اپنی اور اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے در کی بات اب حاضری نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ خطیب پاکستان تشریف لا چکے ہیں، اب انشاءاللہ ان کا جو ہے وہ نورانی وجدانی خطاب سنتے ہیں۔ رب تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ۔